أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ آیت نمبر 110، پارا جز نمبر 4، سورہ آل عمران۔ آیت نمبر 110 کو دیکھیے، کن تم ہو تم خیر امت، بہترین امت، اخرجت نکالی گئی ہو، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف معروف یعنی اچھائی کا، نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر منکر سے یعنی برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، خیر لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان کے مومن ہیں، واکثرہم اور اکثر ان کے الفاسقون فاسق ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 110 ہے، آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں خطاب ہے امت مسلمہ کو، کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو جو انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیسے؟ یعنی بھلائی کا، اس طرح کہ بھلائی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر۔ کیسے ہوگی بھلائی؟ بھلائی کیسے ہوگی؟ کسی کو بھلائی کا حکم دیا جائے گا اور کسی کو نیکی کی طرف بلایا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا، تو یہ ہوگی نا بھلائی، یہ ہوگی خیرخواہی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اہل کتاب وہ تھے نا جو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو امتیں تھی، ان کے پاس جو کتاب تھی، یہود اور نصارہ۔ تو اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثریت ان کی فاسق ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو پڑھ کر کہتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہے کہ اس ایسی امت میں سے ہو، اور جسے اس بات پر فخر ہو کہ اس امت میں سے ہونے پر، تو اسے اللہ کی اس شرط کو پورا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں شرط کون سی ہے، کون سی شرط ہے؟ اخرجت، یہ ہے نا اخرجت، اخرجت للناس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایمان باللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا کہتے تھے حضرت عمر بن خطاب، کہ جس کو یہ پسند ہے کہ اس امت میں سے ہو کہ اس پر فخر کیا جائے، تو اس کو پھر یہ شرطیں پوری کرنی ہوں گی کہ وہ ایسی امت میں سے ہو کہ جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو جب ہی اس کا ایمان بڑھے گا نا۔ تو صرف ایسی امت میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، کہ بلکہ وہ کام کرنا بھی ضروری ہے جس کے لیے اس امت کو بنایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ امتیں تو پہلے بھی بہت آئیں، تاریخ میں بہت سی امتیں گزری، قرآن مجید میں بہت سی امتوں کا ذکر ہے، اور آج کے دور میں بھی بہت سی اقوام ہیں، لیکن ان میں سے امت مسلمہ میں فرق کیا ہوگا؟ وہ امت، ایسی امت اگر ترقی کرے صرف اس لیے کہ اس کے ذاتی مفادات ہوں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہ ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، بلکہ ایسی امت ہونے چاہیے کہ ان کے سامنے اپنے ذاتی مفادات کے بجائے پوری امت کی بھلائی ہو۔ تو بلکہ ان کے سامنے اپنی ذاتی مفادات اگر ہوں گے تو امت مسلمہ کو جب غلبہ ہوگا، تو یہ اگر ایسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے کام کریں گے، ایسی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے امت کا بھلا ہو۔ تو امت مسلمہ کا جب غلبہ ہوگا اور یہ امت مسلمہ جب لوگوں کے سامنے آئے گی، تو ایک خاص مقصد کے ساتھ آئے، خاص مقصد کے ساتھ آئے گی، اور وہ مقصد ہے انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی بہتری۔ اور یہ بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ کیا طریقہ ہے بھلائی کرنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اور ایمان باللہ کے ذریعے۔ دیکھیں، اس سے پہلے یہ کام بنی اسرائیل نے، جو کہ اہل کتاب تھے، اللہ نے ان کو یہ کام دیا تھا ہمارے نبی سے پہلے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے تو ان کے حق میں اچھا تھا، لیکن ان میں سے کچھ ہی ایمان والے ہیں اور کچھ اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کو تو چنا تھا کہ یہ کام کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اللہ سے جوڑو اور برائی سے روکو، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جو ایمان لائے، اور زیادہ تر ان میں اکثریت جو تھی وہ فاسق تھی۔
تو آپ دیکھیے کہ اور آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کا حال دیکھیں نا، اور سوچیں ذرا کہ واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے ہیں؟ کیا ہم معروف کا کام کر رہے ہیں، نیکی کو ہم کر رہے ہیں، اور کیا ہم برائیوں کو روک رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے نا، اگرچہ یہ دیکھیں یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ خطاب نبی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ ان کو ہے، مگر چونکہ سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن اترا تھا تو اس وجہ سے بات تو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن صرف وہی لوگ امت نہیں تھے، امت تو آج تک چلی آ رہی ہے نا، ہم اور آپ بھی امت ہے نا، اور آخری مسلمان تک سبھی کے سب امت ہے۔ تو کیا ہم اور آپ امت مسلمہ نہیں ہیں؟ ہے نا، بالکل ہے۔ اور بڑے فخر سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو امت مسلمہ ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم وہ شرطیں پوری کر رہے ہیں جو کہ ایک بہترین امت ہونے کی شرطیں ہیں، جو کہ صحابہ کرام نے پوری کی، یا جو کچھ انہوں نے کیا کیا وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ہم ان کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں پھر ہم، جب ہم ان کا کام ہی نہیں کر رہے، ان کے نقش قدم پر ہی نہیں چل رہے؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم امت ہونے کا حق ادا کریں، یعنی بہترین امت ہونے کا پورا پورا حق ادا کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ وضاحت بھی کر دی کہ بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین گروہ تھا اس امت کا، اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تابع تابعین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی آنے والوں میں سے بہترین گروہ قرار دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صحابہ کے بارے میں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خصوصی گروہ بتایا نا، خاص طور پر کہ میرے صحابہ کا جی جو امت کا سب سے بہترین گروہ ہے۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت، کبھی بھی، کوئی بھی حالات ہو۔ صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، جو نبی کریم نے انہیں اپنے خوبصورت پیارا گروہ قرار دیا، تو ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ خصوصی لوگ ہیں، بہت خاص لوگ ہیں یہ، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے نا، تو ان کے 1 کلو سونے یا آدھا کلو کو بھی نہیں پہنچے گا۔ یعنی صحابہ کرام نے اگر اللہ کے راستے میں آدھا کلو یا 1 کلو بھی سونا خرچ کیا ہے نا، یا جو محنت خرچ کی ہے، تو آپ احد پہاڑ کے برابر بھی کر دو۔ احد پہاڑ آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کتنا بڑا پہاڑ، 7 کلومیٹر لمبا ہے وہ، اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے وہ اوپر سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آدھا کلو سونا بھی اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، یہ اس کے ساتھ سونے کے علاوہ بھی باقی تمام چیزیں بھی ہیں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے، آپ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو اس کے برابر اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اس وقت، کیونکہ اس وقت جو دین تھا قربانی والا دین تھا نا، تو ان کے سامنے صرف ان کے سامنے تو فخر کرنے والی کوئی امت تھی نہیں کہ جس پر وہ فخر کرتے رہتے، انہوں نے تو کر کے دکھایا۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو صرف لوگ بیٹھ کر اپنے صحابہ پر، اپنے علماء پر صرف فخر کر کر کے چوڑے ہوتے رہتے ہیں، اور یہی خوش ہوتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس تو ہمارے تو صحابہ نے یہ کیا وہ کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی مثال تو قائم، مطلب ان کے جیسی قربانیاں دینے کی پہلے تو ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی نا، تو سب سے بڑھ کر انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو صحابہ تو سنتے تھے، جب بھی قرآن اترتا تھا تو وہ فوراً وہ کام کر لیتے تھے، وہ بیٹھ کے سوچتے نہیں تھے کہ نہیں بھائی وہ تو بعد میں کر لیں گے، اور یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے، یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو سنتے تھے فوراً کر لیتے تھے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا، مثال کے طور پر وہ آیت تھی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو انہوں نے کہا نا کہ نیکی کو اللہ نے کہا نا کہ جب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک اپنی عزیز چیز کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنی قیمتی ترین مال اللہ کے نبی کے پاس لے کر آ گیا، اور کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں حاضر کرتے ہیں۔ پھر کسی نے اپنے باغ دے دیا، کسی نے اپنا گھوڑا دے دیا، مطلب اپنی قیمتی ترین چیزیں وہ اللہ کی راہ میں لے آئے، کیونکہ انہوں نے سنا، جیسی وہ سنتے تھے ویسی وہ عمل کرتے تھے۔ تو اب اور ہم تو صرف سننے کی حد تک سنتے ہیں نا، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ پر کوئی تنقید کریں یا اس طرح کی کوئی بات کریں، اس لیے کبھی بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم تو ان کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے دین کی خاطر، ہجرت کری، کتنے مظالم سہے، جانیں قربان کی، مال دیے، اپنی اولادیں اس رستے میں لگا دی، اپنا وقت اس رستے میں، اپنا تن من دھن ہر چیز پوری کی پوری اللہ کے دین کے رستے میں لگا دی، اور دین کی بنیادوں کو اپنا خون دے کر سینچا، دین کو کھڑا کیا، دین نبی کے مددگار بنے۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک اس امت میں، غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اس امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتی رہے گی۔ یہ بھی نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی بھی رہے گی جو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی، کیونکہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، و نہیں انل منکر برائیوں سے روکنا ہے نا اس کا مطلب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایک جماعت ہوگی جو یہ کام کرتی رہے گی۔ اگرچہ آغاز نبی کے دور سے ہی ہوا تھا، یہ سلسلہ پھر کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا، ہر دور میں ایسے لوگ باقی رہیں گے جو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے رکنے کا حکم بھی دیتے رہیں گے۔ اب ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے نا کہ ہم اس گروہ کا حصہ ہیں کہ نہیں، ہم برائی سے روکنے والے ہیں کہ نہیں، ہم نیکی کا حکم دینے والے ہیں کہ نہیں، اب دیکھنا یہ ہے۔ تو دیکھیے اب ایسا ہے نا کہ ہم بعض اوقات باہر تو بہت نیکی پھیلاتے ہیں، لیکن آپس میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہم نے ایسا کرنے کے لیے پہلے خود کو دیکھنا ہوگا، دوسروں کو حکم دینے سے پہلے ہم نے خود اپنے اندر برداشت کرنا سیکھنا ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص نصیحت کرتا ہے یا بھلائی کا حکم دیتا ہے یا نیکی کی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے خود اپنے آپ کے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، تاکہ جب وہ کسی کو نصیحت کرے تو اگلے کچھ بھی کریں تو ٹھنڈے دل سے سنیں، اور ہمیں اپنے اندر بھی کرنی ہے کہ کوئی ہمیں اگر نصیحت کرے، قرآن سنائے یا حکم سنائے تو ہمیں بھی ٹھنڈے دل سے سنیں اور پھر نصیحت کو قبول کریں۔ اور پھر دوسروں کو بتانا تو آسان ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ ہمارا اپنا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں بڑا بڑھ چڑھ کے، اس وقت تو ہمارا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں اگر غلط بات پہ ٹوکے یا ہمیں کوئی کچھ بولے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا ری ایکشن بھی ایسا ہونا چاہیے نا، اچھا ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہوا تم نے مجھے بتایا، میری اصلاح کی۔ تو یہ چیز پہلے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں مومنوں کی صفت جو ہے وہ قرآن پاک میں صاف صاف بتا دی گئی ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وہ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نصیحت کسی اور کو جا کے کرو، مجھے یہ نصیحت نہ کرو، میں نے نہیں سننا۔ ایسے لوگ اللہ کے سچے مومن ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ ان کا محبوب ہے اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں، گویا اس وجہ سے ہی تو اللہ کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ محسوس کریں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام آ جائے، اس کا ذکر آ جائے، اس کی باتیں کریں، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کی بات کرو، تعریف کرو، کیسے چہرہ کھل جاتا ہے، کیسے چہرہ دل کو خوشی ہوتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو مومن جو ہے جب وہ اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کی بات کی جائے گی، اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور اللہ کی کتاب سے کچھ پڑھ کے سنایا جائے گا، تو ظاہر ہے نا اللہ کے مومن کا دل بھی اللہ کے ذکر کو سن کر خوب دھڑکنے لگے گا، خوب خوشی کا خوش ہو جائے گا۔ اور جب ان مومنوں پر اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس منافق کیا کرتے ہیں؟ جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، کہا گیا کہ وہ بعض حصے کو لیتے مانتے اپنی کتاب کے اور بعض کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کی بات کو مانتے اور جو اپنی مرضی کی نہیں ہوتی اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کی بعض باتیں ہم دیکھیں نا عمل کرنے کے لیے اگر لے لیں اور بعض باتوں کو ہم بھی پسند نہیں کریں تو یہ عمل تو منافقوں والا ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے کہ ہم ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں۔ کون سے؟ جو کہ دین کے بعض حصوں کے حکم کو تو لینا چاہتے ہیں لیکن بعض کو نہیں لینا چاہتے، آدھی بات مانتے اور آدھی نہیں مانتے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی فرمایا اور کہ ایمان والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، کیونکہ انسان اس وقت تک خود نہیں جھکتا جب تک اس کا دل نہ جھکا ہو، اور اس وقت تک اس کا جسم نہیں جھکتا جب تک اس کا ذہن ساتھ نہ دے۔ تو وہ اطاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا دل نہ مانے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نوٹ کریں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہی ہے نا کہ انسان اللہ کی بات سن کر اس کے آگے لبیک کہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی بات کو مانے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. تو پہلے امر بالمعروف کا ذکر ہے اور پھر ایمان کا ذکر ہے. کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ اس کو دل سے برا جانے. اور اگر کسی کو دل میں بھی وہ برائی بری نہیں لگتی، برائی کو دیکھ کر اس کو برائی نہیں لگتا، تو پھر اس کے اندر جان لے کہ وہ ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے اس شخص کے اندر. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرتا ہے. اور صرف ایمان میں اضافے کا سبب ہی نہیں، بلکہ یہ جو عمل ہے یہ صرف ایمان میں اضافہ نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے اس شخص کا جو برائی کو روکے ہاتھ سے، زبان سے، یا اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو دل سے برائی کو برائی سمجھے، اس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ بری چیز ہے. جو یہ کام بھی نہیں کرتا، جس کو دل سے برائی ہی نہیں لگتی، اس کے پاس پھر ایمان نہیں ہے. تو جو برائی سے رکنے کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یہ نہ صرف ان کا ایمان بڑھانے والی چیز ہے بلکہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر ہم کیسے مومن ہیں؟ اگر ہماری بات نہ مانے کوئی دوسرا تو یقیناً ہمیں برا لگتا ہے نا، ہمیں غصہ آتا ہے نا. خاص طور پر ہم چھوٹے بچوں کو گھروں میں کہتے ہیں یہ کرو وہ، اگر نہ مانے تھوڑی دیر گزر جائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم یہ احساس کرتے ہیں، اور کوئی رب کی نافرمانی کرے تو ہم اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں میں بہت سینسیٹیو ہوں، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. کوئی میری بات نہ مانے، کوئی مجھے آگے سے جواب دے، کوئی مجھے بہت لاؤڈلی آگے سے جواب دے، مجھے برا لگتا ہے، میں سینسیٹیو ہوں، مجھے بہت دکھ ہو جاتا ہے، میں ہرٹ ہو جاتی ہوں. تو یہ اپنے بارے میں تو یہ خیالات ہیں. تو رب کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کوئی کرتا چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کہاں گئی حساسیت، کہاں گئی وہ ساری سینسیٹیو ہونا. تو ہم اگر سوچیں نا کہ یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ تو پھر جو بھی میری بلا سے کوئی کرتا ہے برا کرتا رہے، کوئی نمازیں چھوڑتا ہے چھوڑتا رہے، کوئی نہ روزے نہیں رکھتا نہ رکھے، کوئی عمرہ حج کو نہیں جاتا پیسہ ہوتے ہوئے نہ جائے، میری بلا سے میرا کیا کرنا، میں نے تھوڑی کوئی اس کا حساب دینا. نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ بھلا رب سے کیسی پھر اور پھر یہ دعوے کرنا کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ تو پھر اپنے آپ سے جو محبت ہے، جب ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہمیں تو اتنا اس پہ غصہ آتا ہے، اور جو ہمارے رب کی بات نہ مانے پھر اس کے بارے میں تو کچھ سوچو ہی نہیں. کیوں؟ پھر تو رب سے محبت نہ ہوئی نا. اگر رب سے محبت ہے تو پھر اگر رب سے محبت ہے تو پھر کرنا ہوگا نا کیا؟ نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے رکنے کا حکم دینا ہوگا. تو مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ وہ برائی کو دیکھے اور اس کو کہے کہ چھوڑو بھائی، میرا کیا، کر رہے ہیں تو کرنے دو، میں نے تھوڑی کو ان کا جواب. یہ مومن کا رویہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو کرنے دو، میری بلا سے میں نے کون سا کوئی. یہ مومن تو غلط کرنے والوں کی خیر خواہی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، استاد، پڑوسی، رشتہ دار، احباب، جو بھی ہو. مومن ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ان کو غلط کاموں کی طرف سے جانے سے روکتا ہے اور ان کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لے کر آتا ہے. اور اسی طرح برائی کو نظر انداز نہیں کر دیتا کہ چھوڑو، بلکہ بتاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے مومن کہ یہ برائی ہے، اس کو مت اختیار کرو، اپنا فرض ادا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں عمومی طور پر ہمارا مزاج کیا بن گیا، ہمارے معاشروں میں کیا ہو گیا. ہم خرابیاں برائیاں دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. بے حسی کا ایسا دور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہونے دو، اب ہمارا کیا، یہ سوچتے ہیں ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہے نا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. کوئی چیز گر رہی ہے، پڑ رہی ہے، ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے کسی کا، ہم یہ کہتے ہیں میرا تھوڑی نہ ہے، یہ میں کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دوسروں کے کام میں گھسی پھرتی ہے. نہیں، بلکہ بعض لوگ تو الٹا خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، رستوں میں کچرا ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، پانی گرا دینا، کوئی پھسلے کوئی گرے، ہم تو کر کے چلے جائیں گے، ہمیں کون دیکھے گا، اس کے بعد آنے والوں کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم کر کے گئے. تو یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سی خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ، بجائے اس کے ہم الٹا چھلکے پھینکیں، پانی گرائیں اور الٹا گندگی اپنی چھوڑ کے چلے جائیں کہ بعد میں آنے والا خود ہی صاف کرے گا. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے قطعی بھی. یہ ایمان کا اگر احساس ختم ہو گیا ہے نا تو پھر خیر خواہی نہیں رہے گی. اگر احساس دوسروں کا ہم نہیں کریں گے، خیر خواہی نہیں کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے ایمان کا صفایا کر رہے ہیں.
ایمان نہیں ہے پھر۔ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات یا اپنے گھر یا اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی خیر خواہی کا دائرہ پھیلتا ہے پوری امت تک، اور دور دور تک وہ بھلائی کرتا ہے، جس جس تک ممکن ہو وہ بھلائی کرتا ہے، کہ جو حکم وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، جو خیر خواہی وہ اپنے لیے چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا صاف کیا اور راستے میں پھینک دیا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ نہیں، مومن وہ ہے جو اپنے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے بھلائی، وہ بھلائی وہ دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، وہ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی پھسل نہ جائے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے، حتیٰ کہ اس کی اپنی برائیوں کو دیکھ کر بھی اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے نیک کاموں پہ لگے، اس کو ترغیب دیتا ہے کہ صدقہ کرو، یہ کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ، اور اگر صحت ہے، سب اس کو احساس دلاتا ہے، اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کو برائی سے روکتا ہے، دوسروں کے بچوں کو اچھا مشورہ دینا، دوسروں کو دین کی تعلیم دینا، علم دینا، خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے، تو بندے کا ایمان مکمل ہے۔ جو صرف اپنی میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ تو ایمان نہیں ہے، تو خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو پھر آپ صلہ رحمی نہیں ہے، آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کرنے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام تو ادھورا رہ گیا نا، وہ تو پھر نہیں ہوگا۔ تو ایسا شخص صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں رہتا، وہ بلکہ جو نیک خیر خواہی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، وہ تو صرف مسلمانوں کی حد سے آگے نکل کر وہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی تڑپنے والا دل رکھتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ وہ کہتے تھے میں تو ان کو آگ میں جانے سے بچاؤں گا، حالانکہ وہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن نبی کریم ہمیشہ انسانیت کے خیر خواہی کے کام میں لگے رہے، خیر خواہی کے لیے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ جب تک خیر خواہی نہیں ہوگی، کسی کی بھلائی کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتا اگر دل میں خیر خواہی نہ ہو۔ کیونکہ دعوت جب دی جاتی ہے نا، تو جو لوگ آگے سے پھر بری بری باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں، عجیب عجیب باتیں، رویے پیش کرتے ہیں، کوئی کسی طرح تکلیف دیتا ہے، ہر کسی کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ہر کسی کے اسٹائل الگ ہوتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو سب کچھ سہ کر بھی آگے بڑھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا تم کون سی دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، تمہارا کیا کام ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا دین پڑھ لیا خود ہی پڑھو، خود ہی عمل کرو، ہمیں کیوں بتاتے ہو۔ مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی نہ خوش ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی تمہارے پاس بڑا وقت ہے دین کی باتیں کرنے کا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اتنا سننے کا، ہم بہت بزی ہیں اپنی لائف کے اندر۔ تو جو دعوت دینے والا بندہ ہے نا، اس کے اندر یہ جذبہ پھر ہونا چاہیے کہ جو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا، اور عجیب عجیب رویے پیش کرتے ہیں، اور گھر والے بھی بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، بعض اوقات باہر والے بھی تنگ کرتے ہیں، تو پھر سہنے کی طاقت رکھنی چاہیے، تو وہی بندہ آگے بڑھے گا جو سہنے کی طاقت رکھے گا۔ یہ نہیں کہ فلاں نے تو مجھے یہ کہہ دیا ہے، اب میں اس کو نصیحت کروں کہ نہ کروں، اس نے کون سا عمل کرنا ہے، اس نے کون سا سننا ہے، اس نے تو آگے سے مجھے باتیں سنانی ہے۔ کریں سنائیں باتیں، کتنی سنائیں گے باتیں، نبی کریم کو کوئی کم باتیں سنائی ہیں؟ پتھر مارے ہیں، تلواریں کھینچی ہیں ان کے اوپر، خون بہایا ان کا، دانت شہید کر دیے ان کے راستوں میں کانٹے بچھا کے چلے جاتے تھے، پکے کھانے میں کوڑا ڈال کے چلے جاتے تھے، دروازے پہ کانٹے بچھا دیتے تھے، جب وہ نماز پڑھنے لگتے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے۔ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، کون سی عداوت ہے جو ان کے ساتھ نہیں کی، تو کیا انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا نا۔ تو وہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ لوگ میرے ساتھ اتنی مخالفت کرتے ہیں، بات تو میری سنتے نہیں ہیں، آگے سے اتنی باتیں بناتے ہیں، میں ان کو کیوں نصیحت کروں، میں تو اب نہیں کرتا، میں تو تھک گیا ہوں۔ لیکن نہیں، انہوں نے بھلائی کا کام، خیر کا کام نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہلکا سا تھوڑا سا اظہار کیا تھا، اسی وقت فوراً اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا انکنڈیشنل جو بھلائی ہے نا، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ لکھ لیں، نوٹ کر لیں اپنے دل کے کاغذ پر، انکنڈیشنل، کوئی ہم سے بھلائی جواب میں کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں، کوئی بغیر کوئی کنڈیشن لگائے ہوئے انکنڈیشنل ہمیں کسی خیر کا کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے نا، اس سے کسی کا کیا جاتا ہے، کسی کا کیا فائدہ نقصان ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم یہ کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم نیکی کا کام کریں گے، ہم برائی سے روکیں گے، تو ہم اپنا ایمان بڑھائیں گے، یہ ہمارا کام ہے، اللہ نے ہمیں سونپا ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، جب کوئی یہ کام کرنے لگتا ہے نا تو مخالفت آتی ہے، تو دیکھیں، تو اب یہ آگے دیکھیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے، ڈر کے بیٹھ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کے بارے میں بتایا نا کہ اگر وہ ایمان لاتے اہل کتاب البتہ تو ہوتا خیر کا کام، خیر ہوتی ان کے لیے بھی، لیکن ان لوگوں میں سے بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے اور اکثر ان کے فاسق ہی نکلے۔ تو بات یہی ہے نا کہ ابھی جو بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ کام کرنے لگتے ہیں تو مخالفت آ جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تم کو مگر باتوں کی کچھ اذیت کے علاوہ۔ تو یہاں خطاب جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہے، اور یہاں ذکر ہے مدینے کے یہود کا جو آس پاس رہتے تھے نا، یہ مدینے کے آس پاس، تو آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمْ مِنْ أَدْبَارٍ، تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میدان چھوڑ دیں گے۔ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے، اللہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو مدینے کے آس پاس جو قبائل آباد تھے وہ 3 بڑے قبیلے تھے، ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قنیقہ۔ تو یہ جو یہود کے قبائل تھے نا، اہل کتاب، یہ تھے اہل کتاب، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر خاص طور پر، یہاں کا نا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تو یہ جو یہود قبیلے تھے نا، یہ ان قبیلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، نذیر، یہ کیا تھے؟ اہل خیبر اور فدق تھے، دولت ان کے پاس خوب تھی، پکے مکان ان کے مضبوط، اور یہ لوگ اسلحہ ساز تھے، اسلحہ بناتے تھے، یہ لوگ بڑے مالی طور پر زبردست لوگ تھے، یعنی طاقت موجود تھی۔ تو اللہ فرما رہے کہ سب دنیاوی طاقت ان کے پاس موجود تھی ہر لحاظ سے، گھر اچھے، مال اچھا، کام اچھا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ان کے دل مسلمانوں سے خوف کھاتے تھے۔ کھلے میدان میں کبھی بھی سامنے نہیں آئے، سامنے آ کے لڑ نہیں پاتے تھے، ڈرتے تھے، پیچھے سے سازشیں کرتے تھے، پیچھے سے منصوبے بندیاں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ امر بالمعروف کا کام کرتے جائیں، برائی سے روکتے جائیں، آپ کے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ صرف باتیں کر کے تکلیف دے کے اذیت دے سکتے ہیں لیکن نقصان نہیں کر سکتے آپ کا۔ اگر وہ کبھی کھلے عام آئیں گے جنگ کرنے کے لیے، آئیں گے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ تو جنگ کریں گے ہی نہیں، سامنے نہیں لڑیں گے۔ جیسے سورہ حشر میں بھی آیت 14 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے، وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں پر جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، ایمان ان کا مضبوط نہیں تھا، لہٰذا ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی۔ لن یضروکم الا اذا، وہ نقصان دیں، وہ بتایا نا میں نے کہ وہ نقصان نہیں دیں گے تمہیں سوائے اس کے کہ اذیت دے وہ باتوں سے، وَإِن یقاتلوکم وَیُوَلُّوکم، وہ پھیر دیں گے، بس وہ جنگ کر، اگلا پیج پلٹیے گا کہ وہ جنگ کریں گے، جنگ کرنے تو آئیں گے ہی نہیں، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر، ایسے، اس کا پیج الٹ دیں، اگلے پیج پہ آ جائیں ذرا، کہ ایسے لوگوں پر جو امر بالمعروف، اور دیکھیں نا کہ وہ پوچھتے ہیں پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہے آیت نمبر، یہ میں نے 111 تک کمپلیٹ کی، اب یہ جو 112 ہے اس میں دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، ایمان مضبوط نہیں تھا، لہٰذا ان پر کیا کیا گیا؟ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان پر ذلت، چسپاں کر دی گئی۔ ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم یہ کام نہیں کرے گی، کون سا کام؟ نیکی کا حکم نہیں دے گی اور برائی سے رکنے کا حکم نہیں دے گی، تو وہ قوم اللہ کی پسندیدہ قوم نہیں رہتی، وہ امت اللہ کی پسندیدہ امت نہیں رہتی، خواہ بے شک امت مسلمہ کا ٹائٹل لگائے لگائے پھرے، بے شک امت بہترین امت کے ہونے کا اپنے آپ کو یہی اسی میں رکھ کے چلے، بے شک، لیکن عملی طور پر وہ اس اعزاز کے مستحق نہیں رہتے جو یہ کام ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اعزاز انسان کو پیدائشی طور پر نہیں ملا کہ جو پیدا ہو گیا امت مسلمہ میں تو ٹائٹل مل گیا اس کو بہترین امت کا، یہ تو کام کرنے پر ملتا ہے۔ تو جو کوئی کرے گا کام اس کو ملے گا، اور جو چھوڑ دے گا اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ان پر ذلت، کن پر؟ جنہوں نے اچھائی کا حکم نہ دیا، جنہوں نے برائی سے رکنے کا حکم نہ دیا، اپنا ایمان مضبوط نہ کیا، ان پر مار دی گئی ذلت، رسوائی۔ کیا ہے ذلت؟ جو چھوڑ دے گا اس کے لیے
تو جو ایسے کام میں نہیں پڑے گا تو ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، جس سے جیسے کہ ہم نے اس سے قبل جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر چسپاں کر دی جو مٹ نہیں سکتی اہل کتاب پر، تو کہا نا اینما سقفو، اینما سقفو، جہاں کہیں سقفو وہ پائے گئے، الا مگر بحبل من اللہ، ساتھ رہی تعلق کے، من اللہ اللہ کی، وحبلم اور رسی تعلق کے، من الناسی لوگوں کی، وباؤ اور وہ لوٹے، وبغضب من اللہ ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف، اور وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، ذالکا یہ، بما عصوا بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اینما سقفو، جس ملک میں بھی وہ چلے جائیں، جس علاقے میں بھی چلے جائیں، وہیں ذلیل و خوار ہوں، اللہ ایک راستہ ہے مگر وہ یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، بس یہ ایک راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یعنی ان پر اللہ کا غضب ہوگا، کہاں پر؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی غضب ہوگا اللہ کا، اس دنیا میں بھی ان پر غضب اور آخرت میں، اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ذلت کے علاوہ ان پر محتاجی بھی چسپاں کر دی گئی۔ محتاجی کیا ہے؟ حرص ہے، لالچ ہے، ہمیشہ پیسہ کمانے کی خواہش اور خرچ نہ کرنے کی خواہش، بخل، تو کیا ہے یہ سب چیزیں؟ محتاجی تو ہے، اور مسکنت کیا ہے؟ مسکنہ، یہ جو کہا ہے نا ضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ جو ہے وہ دل کی مسکنت ہے، یعنی لاکھوں روپیہ ہے تو دل میں ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں روپے ہونے کے باوجود بھی دل اندر سے محتاجی کے خوف میں مرا جا رہا ہے، ایک پائی خرچ نہیں کرتے ایسے لوگ، وہ دل کے بخیل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا بخیل انسان کیسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت یہی خوف ہوتا ہے، ہائے میرا پیسہ خرچ نہ ہو جائے، ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میرا کم نہ پڑ جائے، میں کسی کو کیوں دوں، حقدار کو حق نہیں دیتے، اس کا مار اس کا مار، یہ کر وہ کر، دبا دبا کے گن گن کے رکھ رکھ کے، ہائے میرا پیسہ کم نہ ہو جائے، ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ ہے مسکنت، دل کی مسکنت۔ تو یہ جو خوف ہے نا ان کے اندر، یہ رچ بس گیا ہے، یہ لوگ اس خوف سے باہر آ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ڈال دیا نا ان کے اوپر ہی خوف، کیوں؟ کیونکہ یہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں خود بھی، اور پھر دوسرا کیا کرتے ہیں؟ ایمان تو پھر مضبوط ہوتا ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ ان پر ضربت علیہم الذلہ مار دی گئی ذلت، اور ضربت علیہم الذلہ ذلت بھی مار دی گئی، وضربت علیہم المسکنہ اور مار دی گئی ان پر محتاجی، ایک تو ان کو رسوائی اور دوسرا ان پر یہ کہ ان کو مال سمیٹنے کا خوف، بس رکھو ہر چیز جمع کر کر کے رکھو، ختم نہ ہو جائے، اسی لیے ایسے لوگوں کی زیادہ توجہ مال سمیٹنے پر اور مال جمع کرنے پر رہتی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، کیوں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ ذالک یہ لوگ بوجہ اس کے کہ وہ کرتے تھے اللہ کی آیات کا انکار، یہ ذلت اور محتاجی کیوں ماری گئی ان کے اوپر؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور مثلا سب سے پہلے انہوں نے کیا انکار کیا تھا؟ جب موسیٰ دیکھیں جو بنی اسرائیل تھے نا، جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، انہوں نے غور کیجئے گا، اور آج کے اس دور کے ساتھ اس میری بات کو یقین کیجئے، نوٹ کیجئے اور میچ کیجئے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ نے ان کو چنا کہ آپ نیکی کا کام کریں، نیکی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکیں اور اپنا ایمان بڑھائیں، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، کیا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ذلت اتاری، ان پر محتاجی مسکنت اتاری، اور پھر ان کا یہ سزا کے طور پر اتری نا، اور ساتھ میں اللہ نے بتایا کہ وجہ کیا تھی، کوئی جان کے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ نے وجہ بتائی، ذالک بانہم کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، کس سے؟ اللہ کی آیات سے، انکار کرتے تھے وہ اللہ کی آیات کا، اس لیے ان کے اوپر یہ ذلت اور محتاجی ان کے اوپر اتری۔ دیکھیں سب سے پہلے جب کتنا ان کے برے حالات تھے، جب ان کو فرعون نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا،
بنی اسرائیل کو ذلت تھی ان کے اوپر، نہ وہ اپنی عبادت کر سکتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیتا تھا، ان کے اوپر نوکریوں کے دروازے بند، غلاموں جیسا سلوک، ہر چیز کی ان کے اوپر تنگی۔ تو جب موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ نے آ کے ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا اور چھڑا کر لے گئے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پیچھے فوج لگ گئی، کتنی مشکل سے سمندر پھاڑا اللہ نے، مطلب اللہ نے تو پھاڑ دیا آسانی سے، اور وہ موسیٰ ان کو کتنی مشکلوں سے نکال کے وہاں سے اور آسانیوں کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے سمندر پار کیا، سمندر پار کر کے لائے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا نا، وہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے جا رہے تھے نا، جب موسیٰ ان کو بچا کے بھگا کے لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک قوم ملی کہ جو کہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ تو یہ ان کو بڑا اٹریکشن ہوا، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا ہی الہ لا دو، ایسا ہی بنا دو جو ہمیں نظر بھی آتا رہے، جو ہم اپنا اللہ بنا لیں۔ ارے بھائی، ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ تمہیں کتنی مصیبتوں کی زندگی سے اللہ نے نکالا؟ ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ سمندر کو پھاڑا، 12 راستے بنائے تاکہ تم لوگ آرام سے 12 قبیلے اس میں سے پار ہو جاؤ؟ یہ تم نے نہیں دیکھا؟ اور تم نے بتوں کو دیکھا تو تم فوراً بول اٹھے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دو۔ موسیٰ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کس رب نے تمہیں فرعون کی غلامی سے کس طرح نجات دلوائی ہے، اور پھر بھی تم ایسے باتیں کرتے ہو؟ تم لوگ کس کام کے لیے وہاں سے نکلے ہو؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، کتنی مشکلوں سے نکال کر تمہیں اللہ آسانیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور تمہارا مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں ہم ایسا کوئی بت شد بنا دو ہمیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کر کے بھی دکھایا، جب موسیٰ گئے پہاڑ پر اللہ کے پاس شریعت لینے، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ بات تھی نا کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا الٹا کام کریں گے۔ تو دوسری غلطی انہوں نے پھر یہ کی۔ پھر اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اللہ کی آیات سے انکار کا۔ تو پہلا جرم کیا ہے؟ یہ تھا پہلا جرم، یعنی یہ ذلت اور مسکنت اور یہ غضب کی وجہ تھی۔ یہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی دنیا میں بھی غضب نازل ہوا، آخرت میں بھی تو ہوگا، ذلت اور محتاجی بھی ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ یہ صرف اس قوم کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے یہ ذلت، مسکنت، محتاجی، غضب ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے، کھڑکھڑانے کے لیے، یہ علم دینے کے لیے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم ایسا کرنے سے بچیں، ہم باز آئیں۔ کن کاموں سے؟ ہم برائی کو دیکھیں تو اپنے اندر سے بھی برائی کو نکالیں اور دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کا حکم دیں۔ نیکی کو، اللہ کی آیات کو دیکھیں تو فوراً عمل کریں، اللہ کی آیات کو جانیں، مانیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پھیلائیں۔ امر بالمعروف اور نہیں اور انل منکر کا کام کریں۔ ہمیں یہ نہیں کہ کسی نے اچھی بات بتائی، چھوڑو کیا کرنا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا دی، اور عمل وغیرہ کچھ نہیں۔ تو یہ جو کام تھا یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، تو اللہ نے یہ آیت قرآن میں رکھی تاکہ ہم اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ہم ایسا کام نہ کریں، باز رہیں اس سے، کیونکہ جنہوں نے کیا تھا پھر ان پر ذلت اور غضب نازل ہوا، مسکنت ان کی حصے میں آئی۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اور انہوں نے ایک تو وہ کرتے تھے ذالک بانہم، بوجہ اس کے کہ وہ کرتے تھے، کانو یکفرون، کفر کرتے تھے، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے نا، انکار کرتے تھے۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ یقتلون الانبیاء، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، بغیر بغیر حق، بغیر حق کے وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، الیاس علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور بھی بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ ان کا دوسرا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا۔ اور انبیاء کا کام ہوتا ہے خیر کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ پھر ان لوگوں کا تو یہ مزاج ہی بن گیا کہ جس نے بھی بھلی بات کہی، اچھی بات کہی، خیر کی بات کہی، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو چپ کرا دیا اور نصیحت کرنے نہیں دی کہ ہمیں نہیں چاہیے نصیحت، ہمیں کوئی نصیحت کرو مت، ہمیں اچھی باتیں مت بتاؤ، ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اسی ڈگر پہ ہمیں چلنے دو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کرنی ہوتی تھی نافرمانی، وہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں کوئی شوق ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ وہ اپنا جیون اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے، اپنی رب کی رضا کے مطابق نہیں جینا چاہتے تھے، اس وجہ سے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، بیما اسوّکانو، اور وہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ تھے یعتدون، وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو یعنی انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو یہ دو باتیں ہو گئی نا، یہ جو اسو کا لفظ آیا اور یعتدون، یعنی کہ ان کا تعلق پچھلی چیزوں سے ہے۔
تو جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، پہلی بات تو یہ کہ وہ انکار کر رہا ہے. تو مثال کے طور پر کیسے انکار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو اور بندہ پڑھتا ہی نہیں. اللہ نے کہا روزے رکھو، وہ مانتا ہی نہیں. اللہ نے کہا تمہیں میں نے مال دیا ہے، جسم دیا ہے، حالات دیے ہیں، صحت دی ہے، جاؤ میرے گھر کی زیارت. جاتا ہی نہیں. میرے تو کام بہت ہے، میں تو یورپ جا رہا ہوں، میں تو امریکہ جا رہا ہوں، کینیڈا جا رہا ہوں، میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے تو ابھی گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اللہ کے کسی حکم کا احترام نہیں. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو حکم دیا طریقے سے نمازیں پڑھو، یہ کرو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ کفر ہے نا، یہ کفر ہے نا، آیات کے ساتھ، آیات اللہ کے ساتھ کفر ہے نا، انکار ہے نا. تو اسی طرح انبیاء کا قتل بھی بہت زیادتی کی بات ہے. وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے، اور ساتھ انبیاء کے ساتھ، انبیاء جب ان کو نصیحت کرتے تھے نا کہ ایسا برائی مت کرو، اللہ کا حکم مانو، تو وہ کہتے تھے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، انبیاء کو پکڑ کے قتل کر دو، یہ تو چھوڑو، ان کو تو مار ڈالو، بس اپنا جیون جیو. یعتدون یعنی حد سے گزر جاتے تھے. بالکل آخری حد ہے نا کہ کسی کو جان سے ہی مار ڈالو، قتل کر دیتے تھے. تو آج کے ماحول کا جائزہ لیں، غور کریں، اپنے ارد گرد، اپنے ہر طرف اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ دونوں خرابیاں ہیں کہ نہیں. آپ جائزہ لیں اور سوچیں کہ ایک طرف اللہ کی آیات کا انکار ہے کہ نہیں. اب لوگ فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں پڑے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. رمضان میں کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، ہم سے تو نہیں رکھا جاتا. اچھے خاصے صحت مند لوگ، ہم سے تو نہیں. امیر کبیر لوگ پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر دنیا میں، گھومتے پھر رہے ہیں. اللہ کے گھر جانے کی فرصت نہیں، ٹائم نہیں، وہاں گرمی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، 10 مسئلے ہیں ان کے ساتھ. مذاق اڑاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ کھلے عام کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں چیز کو مانتے ہی نہیں، کیا ہوا، ہمارا دل ٹھیک ہے. ہم بعض لوگ وہ نماز کا حکم دو، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، دل ہمارا ٹھیک ہے. ارے بھائی تمہارا دل کیا نبیوں سے بھی زیادہ ٹھیک ہے؟ نبیوں نے تو اپنا کیا نا، سب عبادات کی اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم کو مانا. اب آپ دیکھیں ان چیزوں کو کہ جو لوگ، یہ دونوں خرابیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. ایک کیا، اللہ کی آیات کا انکار، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاؤ. اب دیکھیں آج کل اس دنیا میں بھی کیا ہے نا، یہ سب کچھ کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا دن رات مشن یہی ہے، دن رات اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی خیر اور بھلائی کرے گا اس کو بدنام کرو، اس کو روکو، کسی طرح اس کو بدنام کر دو، اس کو پکڑ لو، بس کچھ کر کے اس کو، جو خیر کی بات کرے، جو عوام کی بات کرے، جو بھلائی کی بات کرے، جو دنیا کی خیر خواہی کی بات کرے، اس کو چپ کرا دو. بس اس کو کسی طرح زد و کوب کرو، کچھ کر کے اس کو تو مارو پیٹو، بند کرو، اس کے ساتھیوں کو پکڑو، مارو پیٹو، بدنام کرو، گالی دو، جتنا برا کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ خیر کی بات کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. بہت جگہوں پر تو ان کا قتل عام جو تھا وہ ایک معمولی چیز تھی، اور آپ آج کے ماحول میں دیکھ لیں کہ خیر کی بات کرنے والوں کو کیسے قتل کر دیا جاتا ہے، خیر کی بات پھیلانے والوں کو جو کیسے آرام سے مار دیا جاتا ہے، اور کوئی مکھی چوٹی کی طرح ان کو مسل دیا جاتا ہے. کتنے بے شمار اسکالرز کو جو دین کی بات کرتے تھے، اللہ کی بات کرتے تھے، خلق خدا کو اپنے رب سے جوڑتے تھے، ان کو مار دیا بلا وجہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں، کہ اس دور میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی اسی طرح چل رہی ہیں جیسا کہ پہلے چل رہی تھی. تو اسکالرز کو مار دیا جاتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. جو اللہ کا پیغام دیتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے، پکڑ لو ان کو، بند کرو ان کو، مارو ان کو، جیلوں میں بند کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو. تو یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کیوں مانے؟ وہ تو اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں نا. وہ اللہ کی بات مان کر جینا نہیں چاہتے، وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، مگر لگتا ایسا ہے کہ جیسے آج کی امت مسلمہ کی پکچر ہے. آپ دیکھ لیں، بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں کیوں رکھی؟ کیونکہ رہتی دنیا تک اس کی ضرورت ہے. مسلمان اس سے سیکھیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارے اوپر ذلت ڈالی ایسے لوگوں پر جنہوں نے کیا، ایسے لوگوں پر، اور ایسے لوگوں پر غضب اللہ کا نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محتاجی ڈالی ان کے اوپر، اور بتایا یہ کہ وجہ ان کی یہ تھی، کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے وہ لوگ بغیر حق کے، اور کیا کرتے تھے، حد سے بڑھ گئے تھے وہ لوگ. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ بات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات ان کی نہیں ہو رہی، بات آج کے دور کی پکچر، ساری کی ساری آج کے دور کی پکچر ہے.
کیونکہ وہ اپنی خواہشوں پہ جینا چاہتے تھے کہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ بس ہم اپنا دولت اکٹھی کریں، اور ہم چاہے صحیح ہو غلط ہو، چوری کی ہو، کسی کا حق ہو، کسی غریب کا حق ہو، نہیں، بس ہماری ہونی چاہیے، ہم اچھے سے جئیں کھائیں پیئیں، ہم رہیں، بس اپنی خواہشات کے مطابق ہم جئیں، کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے، کوئی ہمیں حق کی خیر کی بات نہ کہے، اگر کہے تو اس کو پکڑ لو، جیلوں میں بند کر دو، مارو پیٹو، بدنام کرو، یہ تھا ان کا طرز عمل۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، مگر دیکھیں کہ کہاں سے کہاں مل رہی بات جا کے، تو یہ ہے امت مسلمہ کی پکچر۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیے کہ کس قدر بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو حد سے اب آگے چلتی ہوں کہ چلو لئیسو سوا، تو دیکھیے کہ سب اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں ہے سب برابر، سب یکساں نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نا بہت عدل کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، یعنی سب برابر نہیں ہے، امتن ایک جماعت، اللہ نے فوراً ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو سب کے سب ایسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایک جماعت ایسی تھی جو قائمتن، جو قائم ہے حق پر، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، یعنی کہ سب برابر نہیں ہے، سب اس طرح نہیں ہے کہ مال لوٹ لو گھسوٹ لو مارو پیٹو اپنا جیون جیو، بلکہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے، ایک جماعت ایسی، ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتی ہے اور تلاوت آیات کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ انا اللیلی، کہاں؟ آنا اللیلی، آنا الف کے اوپر کھڑی مد ہے، تو غور کیجیے، آنا اللیلی، کب؟ تو لوگوں کے لیے کب تلاوت کرتی؟ رات کی گھڑیوں میں۔ سب اہل کتاب برابر نہیں ہے، سب مسلمان بھی برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، اس کا مطلب ہے کہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یتلونا آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، یعنی جو اہل کتاب کے پاس قرآن سے پہلے والی کتابیں تھیں نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ کون سی آیات کی؟ جو ان کی کتابوں میں تھی۔ اور وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو ہماری کتاب میں ہے وہ ہمیں بھی تو تلاوت کرنی چاہیے نا۔ اس بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کی ہے تو ان کے بارے میں یہ بتایا نا کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے آیات کی، تو ہمارے لیے بھی حکم ہے نا کہ ہم اپنی کتاب میں سے اپنی اللہ کی آیات کی تلاوت کریں۔ اور ساتھ میں اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا، اور کب تلاوت کرتے تھے؟ تلاوت کب کرتے تھے؟ آنا اللیل، وہ رات کی گھڑیوں میں۔ جیسے رات کی گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں کرتے تھے، فجر کی نماز میں کرتے تھے، تہجد کی نماز میں کرتے تھے، یہ ہیں رات کی گھڑیاں۔ وہم یسجدون، یعنی وہ سجدے کرتے تھے۔ تو ان کے اندر بھی، یعنی اہل کتاب جو تھے نا، کچھ تو اپنا جیون جی رہے تھے، نبیوں کو قتل کر رہے تھے، اللہ کی آیات سے کفر کر رہے تھے، تو اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ تھوڑے لوگ ایسے بھی تھے جو نیکی بھلائی کی بات کر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اپنے اللہ کی آیات کو پڑھتے تھے، مانتے تھے، اور پھر رات کی گھڑیوں میں وہ تلاوت کرتے تھے اور سجدے کرتے تھے۔ تو ان کے اندر بھی عبادت گزار موجود ہیں۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان کی رات کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے نا کہ آنا اللیل، اللہ کو کتنی پسند ہے راتوں کی گھڑیاں، اور پھر یسجدون، یعنی سجدوں میں تلاوت کرتے تھے، سجدوں میں دعائیں کرتے تھے، سجدوں کے لیے اٹھتے تھے، تو وہ سجدے کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی عبادت گزار موجود ہیں۔ اور نبی کے زمانے میں جو لوگ ایسے تھے، جو لوگ اچھے تھے نا، جو اپنی کتابوں کو مانتے تھے، جو پہلے کتابیں اتری تھیں، وہ اپنے اللہ کی کتابیں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کے مطابق اپنا جیون جیتے تھے۔ تو وہ جب نبی کریم نے آ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا، ان پر نبوت اتری، تو وہ فوراً مان گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا نا کہ نبی آئے گا، انہوں نے یقیناً مان لیا، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، چاہے وہ تھوڑے تھے، یہ یاد رکھیے، لیکن وہ تھوڑے تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ ایمان والوں کی ایک بنیادی صفت ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، پھر وہ قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ کی کتاب کی محبت آ جاتی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے، غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، دیکھیے قدرتی طور پر اللہ کی محبت اگر دل میں ہوگی، ایمان، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے دل میں اللہ کی کتاب کی محبت آ جاتی ہے، اور جب کتاب کی محبت آتی ہے نا، تو پھر وہ اس کو بند کر کے رکھ نہیں دیتا بندہ، پھر اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اللہ کی ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ ایک قرآن
کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے. اور دوسری کیا چیز ہے اللہ کی ذکر کی بہترین شکل؟ نماز، سجدہ. تو کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی کبھی کبھی دونوں کو کمبائن کر دیتے تھے نا، اور کہیں کہیں الگ الگ، کہ کبھی نماز میں پڑھ لیتے ہیں اور کبھی تلاوت کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے بھی سیکھنے کے لیے کہ ہمیں بھی نمازوں میں بھی اپنے راتوں کو اٹھ کر بھی، اور ویسے نمازوں میں بھی اور ویسے بھی راتوں کو بھی قرآن بھی تلاوت کرنا چاہیے اپنا. اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں بتا دیا نا کہ کچھ اچھے لوگ تھے جو یہ کرتے تھے، تو ہم بھی اگر اچھا بننا چاہیں تو ہمارے لیے بھی سبق ہے. تو تلاوت جو ہے نا آیات کا، اور تلاوت آیات کا دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے نا کہ تلاوت کرتے تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا اتباع کرتے تھے، اس کو فوراً مان لیتے تھے، فالو کرتے تھے، اس کو صرف سن کے گزار نہیں دیتے تھے کہ ہاں یہ اس کا مطلب ہے اور یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اور اللہ نے اس میں یہ کہا، بس ہاں ٹھیک ہے سن لیا ہم نے کام کرتے کرتے. نہیں، اس کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے تھے اور اپنی زندگی اس کے مطابق کرتے تھے. اس کو جو مطلب ایمان والے ہیں پڑھتے ہیں، پھر اس ایسی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ کون ہے؟ سجدہ گزار ہیں. تو یہ دو صفات جو ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. نوٹ کیجئے اپنے پاس کہ سجدہ کرنا، سجدوں کی کثرت، تلاوت کلام، اور اللہ کی آیات کو حق سچ سمجھ کر ان پر عمل کرنا اور ان کو اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنا، یہ دو صفات اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو صفت کو اپنا لیں، کیونکہ یہ دونوں صفات اللہ کی محبوب ترین، پسندیدہ ترین ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے؟ پھر ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. تو دیکھیے کہ سورہ بقرہ ہم نے 121 میں بھی پڑھا نا کہ وہ اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. تو اس کتاب میں قرآن بھی ہے نا کہ ایمان لے آتے ہیں. تو جو اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، مطلب قرآن کو پڑھنے کا حق، 5 حق ہے نا، قرآن کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پھیلانا، یہ ہے قرآن کا حق. تو جو لوگ قرآن کا اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے نا. تو اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی کتاب کا حق ادا کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اور جب قرآن سامنے آتا ہے تو فوراً مان لیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ وہ حضرت جعفر طیار نے جب جا کے قرآن پڑھا تھا ان کے محل میں، کیا کہتے ہیں، نجاشی کے، تو انہوں نے قرآن سے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، تو جب مسلمانوں کا وفد گیا تھا تو انہوں نے بلایا تھا نا کہ آؤ کیا بات ہے، تم پیچھے کفار آ گئے تھے ان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ ان بندوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم نے ان کو پکڑ کے واپس مکے لے کے جانا ہے. اور مکے کے ظلموں سے تنگ آ کے تو بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ نبی آ گئے اور قرآن اترا. تو انہوں نے کہا، پھر نجاشی نے کہ سناؤ بھائی کیا تمہارا کلام ہے. تو انہوں نے پھر سورہ مریم کی آیات پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور اس نے کہا تھا یہ سچا کلام ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ ایسے لوگ جو کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اور جب قرآن سامنے آتا ہے نا، جو لوگ، تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں فوراً، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی ہوگا، قرآن ہوگا. تو وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو حق اور سچ کو مان لیتے ہیں. سورہ رات کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن. تو یعنی کہ جو اہل کتاب تھے اس طرح کے کہ وہ، ان کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے اور وہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا. تو ان کو وہ پھر جب قرآن اترا، نبی آئے تو وہ خوش ہوئے، ان کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اور جو نہیں رکھتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو اپنی کتاب کو نہیں مانتے تھے، تو وہ آگے آنے والی کتاب کو کیا مانیں گے؟ جو اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے تو وہ پھر آخری نبی کا کیا مانیں گے؟ تو جو لوگ حق کے متلاشی ہیں نا، وہ حق پر عمل کرتے ہیں. اور جب حق ایک اور نبی کے ذریعے سے ان تک پہنچا، جو لوگ حق کے متلاشی تھے اس وقت بھی وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، حق کو، حق کے لیے ان کو تلاش میں تھے. تو وہ کیا تھا، وہ جب ان کے سامنے ایک اور نبی آیا تو وہ حق کے متلاشی ہیں تو وہ حق پر عمل کرتے ہیں. اور ایک نبی کے ذریعے، جب اللہ کے نبی کے ذریعے جب قرآن ان پر اترا، اللہ کے نبی پر قرآن اترا، قرآن تک پہنچے تو خوش ہو گئے. کیونکہ جس شخص کو سچائی سے دلچسپی ہوتی ہے اسے اچھی بات سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ بحث نہیں کرتا. وہ بات کہیں سے بھی ہو، کسی کے پاس سے بھی ہو، وہ خوش دلی سے قبول کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دے کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے بات کیا کہی جا رہی ہے،
کہنے والا جو بھی ہو، بات کیا ہے؟ بات اللہ کی ہے، بات اللہ کے رسول کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات ہدایت کی ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ حق کو سامنے دیکھ کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں، وہ اللہ ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، خوف سے گر پڑتے ہیں، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر، اور وہ امر بالمعروف اور وہ نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق سچا آخری نبی اور اس پر کتاب اتاری، انہیں تو یقین ہوتا ہے، حق کو سامنے پا کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ تو جو حق کی تلاوت کرتے ہیں، جو حق کو حق سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور کتنی ہمارے لیے یہ بات ہمارے لیے کتنی سبق کی بات ہے، اور کتنا ہمارے لیے اس بات میں ان تمام 110 سے لے کر 113 تک ہمارے لیے عمل کی باتیں پوشیدہ ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی آیات کا پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کی آیات کو دل سے لینا ہے، اور سب سے جو زور ہے اس بات پر، کس بات پر، کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور راتوں کی گھڑیوں میں اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔